دن لہو میں کھو نہ تجھے، شب صبح تک سو نہ تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شرح کلام رضا میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی کاموں میں پھنسے دنیا دار کو چھوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے نادان، تو خدائے رحمان کی عبادت سے منہ موڑ کر سارا دن کھیل کود میں گزارتا ہے اور رات میں بھی یاد خدا نہیں کرتا بلکہ صبح تک بستر پر سویا پڑا رہتا ہے۔ تجھے اپنے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن منہ دکھانے سے شرم نہیں آتی؟ ہائے ہائے، کیا تو اللہ پاک سے بھی نہیں ڈرتا؟ تو اللہ پاک کا عطا کیا ہوا رزق کھاتا ہے اور پھر بھی اس کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اللہ پاک تجھ پر اتنے احسانات ہیں، اللہ پاک کے تجھ پر اتنے احسانات ہیں، تو ان احسانات کے شکر میں اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کی طرف کیوں نہیں آتا اور نہ اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، نہ اطاعت کی طرف آتا ہے نہ عذاب سے ڈرتا ہے؟ تو کیسا نادان، غافل اور ناشکرا ہے۔ وسائل بخشش میں ہے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، کام و مال و زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکی کے راستے پر لگ جانا۔ میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے نادان شخص، تجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو خود کو سلامتی کے راستے پر چلا، اور سلامتی کے راستے آخرت اور اللہ پاک کی عبادت کے راستے ہیں۔ تو نے نفس و شیطان کی خواہشات پر عمل کیا تو تجھ سے دنیا اور آخرت کی بلائی فوت ہو گئی، پھر تو قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکیوں کے معاملے میں غریب ہوگا۔ آخرت کو اپنا اصل مال بنا لے تو دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اپنی کسی نازل کی ہوئی کتاب میں فرمایا ہے، اے ابن آدم، یعنی اے آدمی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں کسی چیز کو کن یعنی ہو جا فرماتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے، تو میری فرما برداری کر، میں تجھے ایسا کر دوں گا کہ تو کہے گا ہو جا تو وہ شے ہو جائے گی۔ اور فرمایا، اے دنیا، جو میری اطاعت و فرما برداری کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اس کو رنج و مصیبت میں رکھ۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے تیری ضیا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رحمت الہی کا پڑوس حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ پاک کی طاعت اور فرما برداری کرے گا تو اللہ پاک کے نیک بندوں
اور محبت کرنے والوں میں سے ہوگا، اور تجھے جنت اور اللہ پاک کی رحمت کا پڑوس نصیب ہوگا۔ دنیا تیری خدمت کرے گی اور اللہ پاک تجھے تیرا جتنا دنیا کا حصہ ہے پورا پورا عطا فرمائے گا، اس لیے کہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کے اختیار میں ہے۔ اور اگر تو آخرت سے منہ پھیرتے ہوئے دنیا میں مشغول ہوا تو اللہ پاک تجھ سے ناراض ہوگا، دنیا تیری نافرمانی کرے گی اور تیرا جتنا حصہ دنیا میں ہے دنیا تجھ تک پہنچانے میں تجھے سختی میں ڈال دے گی، کیونکہ وہ اللہ پاک کی ملک اور خادمہ ہے، اور جو اللہ پاک کا فرما بردار ہو یہ اس کی عزت کرتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی مثال۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب جیسی ہے، تو ان میں سے کسی ایک سے جتنا قریب ہوگا دوسری سے اتنا ہی دور ہو جائے گا، یا ان کی مثال دو سوگنوں جیسی ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو خوش کرے گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گی، کسی کی دو بیویاں ہوں تو دونوں بیویاں ایک دوسرے کی سوگن کہلاتی ہے۔ اللہ کریم قرآن عظیم کے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیات نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ ترجمہ، تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے۔ میرے مرشد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے دنیا والے اور آخرت والے تو دیکھ کر تو کن میں سے ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے کس گروہ سے ہونے کو ناپسند کرتا ہے، پھر جب تو آخرت کی طرف رجوع کرے گا تو ایک گروہ وہ جنت میں اور ایک جہنم میں ہوگا۔ ایک گروہ حساب کے لمبا ہونے کی وجہ سے 50,000 سال کے اس دن میدان قیامت میں کڑا ہوگا، کیونکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، اور ایک گروہ عرش کے سائے میں اس دسترخوان پر ہوگا جس پر اچھے اچھے کھانے، پھل اور برف سے زیادہ سفید شہد ہوگا، اور اپنے ٹھکانوں کی طرف دیکھتا ہوگا، حتیٰ کہ مخلوق جب حساب و کتاب سے فارغ ہوگی یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے گھروں کی طرف جائیں گے۔ اب دیکھ لے تو کس میں ہے، دنیا والوں میں یا آخرت والوں میں؟ اللہ کریم ہمیں آخرت والوں میں کر دے۔ یاد رہے کہ آخرت والا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ ماں باپ کو گھر سے نکال دے، بیوی بچوں کو رخصت کر دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے آخرت کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تجارت، بزنس، نوکری، جاب کرے مگر نمازیں اور دیگر عبادات بھی کرتا رہے اور ہر گناہ سے خود کو بچاتا رہے، دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کی پابندی کرے، سنت کے مطابق زندگی گزارے، تو ایسا شخص آخرت والا ہے۔ صرف دنیا کمانے کا خیال ہو کہ کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، جو صاحب کے لائے وہ چٹ کیجیے۔ سود، رشوت، چوری، ڈکیتی، دھوکے بازی وغیرہ، الغرض جس میں بھی حرام ذریعے سے آتا ہے تو بس آنے دو، یہ خراب دنیا والا ہے۔ دنیا کے ناجائز محبت جس میں حلال مال جمع کرنا ہو، جس دنیا کی جائز محبت جس میں حلال مال جمع کرنا ہو گناہ کا کام نہیں، لیکن اس کی پذیرائی نہیں ہے، کیونکہ یہ مال کے جال میں پھنستا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مال اس کو گھسیٹ کر غفلت میں لے جائے، عبادت اور نیکیوں سے دور کرے، بارہا ایسا ہوتا بھی ہے۔ مزید یہ کہ حلال مال پر قیامت کا حساب بڑا کھڑا یعنی سخت ہوگا کہ کہاں سے حاصل کیا، کس طرح حاصل کیا، کہاں کہاں خرچ کیا، یہ جواب دینا آسان نہیں، اور حرام مال پر سزا ہے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔